اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرہ کوشچن اینڈ آنسر، سیرت النبی. کوشچن نمبر 31. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے یعنی حلف الفضول کے اہم ارکان میں سے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول میں ایک رکن تھے، ممبر تھے، اور پھر انہوں نے نبوت کے بعد اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں حلف الفضول کے اعزاز و افتخار سے دستبردار نہیں ہوں گا، چاہے مجھے سرخ اونٹوں کا ایک پورا پورا گلہ ہی کیوں نہ پیش کر دو. آج بھی کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مدد کے لیے پکارے گا تو میں اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اس مدد کو پہنچ جاؤں گا، اس کی مدد کو پہنچ جاؤں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس دور میں کیا تھا جب اسلام نہیں آیا تھا. بیفور اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شامل تھے، اور جب ان لوگوں نے وہ کیا تھا، طے کیا تھا کہ انسانیت کے ناطے ہر انسان جو کہ مظلوم ہے اس کی مدد کی جائے گی، اس کی اعانت کی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے سے خوش تھے. اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی کوئی اس معاہدے کے روح سے مجھ سے کوئی مدد مانگے تو میں اس کی مدد کروں گا، اور اس معاہدے سے اگر کوئی مجھے دستبردار ہونے کو کہے، اس سے مطلب اس کو ختم کرنے کو کہے، تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے وہ مجھے ایک سرخ اونٹوں کا پورا گلہ کیوں نہ لا کر دے دے. یعنی بہت سارے اونٹ بھی سرخ مل جائیں تب بھی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سرخ اونٹ کیونکہ اس دور میں اس چیز کی ویلیو زیادہ تھی، تو وہ اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوشچن نمبر 32. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے کیوں مشہور ہوئے؟ امین یعنی امانت دار، the trustworthy. کوشچن نمبر 32. جواب: تجارت اور لین دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے مثال دیانت داری اور بے داغ کردار کی وجہ سے لوگوں میں امین کے لقب سے مشہور ہو گئے. یعنی مکہ ہی والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار یا امین کہنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین مشرکان مکہ ہی نے رکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لین دین، جو بھی ڈیلنگز ہوتی تھی، اس کے اندر بہت امانت داری کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے داغ کردار کے شخص تھے، اس لیے انہیں امین کہا جانے لگا. کوشچن نمبر 33. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان تجارت میں کتنا منافع کیا؟ یعنی وہ جب تجارت، حضرت خدیجہ نے جو اپنا تجارت کا سامان دیا تھا، اس میں کتنا منافع، کتنا پروفٹ لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دگنا، ڈبل فولڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ لے کر آئے تھے. کوشچن نمبر 34. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر تجارت کے لیے کیا معاوضہ دیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اجرت دی جب وہ معاہدہ کر کے، مطلب پوری تجارت کر کے آئے ہیں؟ تو تجارت کے لیے جو بھی معاوضہ طے ہوا تھا اس کا ڈبل حضرت خدیجہ نے دیا، کیونکہ ڈبل بینیفٹ پروفٹ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ڈبل معاوضہ دیا. جو طے ہوا تھا، جو فکس ہوا تھا، اس سے اس کا ڈبل. کوشچن نمبر 35. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کیسے طے پائی؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کاروباری قربت و رفاقت نے احساسات، جذبات کی شکل اختیار کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے اور غریب تھے کہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غریب تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاروباری قربت اور
رفاقت نے احساسات اور جذبات کی شکل اختیار کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمیلے اور غریب تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی امیر خاتون کا رشتہ مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ البتہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا اور اپنی سہیلیوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز دیں کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ طلب کریں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں، دوسرے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہمراہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ٹریڈنگ کی، ان کا بزنس سنبھالا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی ان کے دل میں ان کا احترام پیدا ہو گیا، اور پھر وہ عزت جو تھی پھر وہ ایموشنل لیول پر یعنی کہ قربت جو تھی وہ احساسات اور جذبات میں تبدیل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے انیشیٹو نہیں لے سکتے تھے پروپوزل کا، بیکاز وہ اس ٹائم پر مطلب اتنے اسٹیبلش نہیں تھے کمپیئر ٹو حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ تو تھی جو تھی بہت رچ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھوڑے سے غریب تھے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے بھی بہت تھے۔ تو بیکاز آف شائنس وہ انیشیٹو نہیں لے سکتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ ترکیب کی کہ اپنی سہیلیوں کے ذہن میں یہ مشورہ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائے، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے تاکہ وہ پرپوزل لے کر آئیں حضرت خدیجہ کے پاس۔ تو آپ جب یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے چچاؤں کے اور دوستوں کے ساتھ جو تھے حضرت خدیجہ کے پاس پرپوزل لے کر گئے۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد کہاں تشریف لے گئے؟ جواب، دونوں میاں بیوی نے شادی کی پہلی رات ابو طالب کے گھر پر گزاری، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنے گھر تشریف لے گئی۔ یعنی پہلے ابو طالب جو کہ چاچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے گھر پر رات گزاری، دین نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے گھر چلے گئے۔ کوشچن نمبر 37، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی مستحق اور ضرورت مند کا پتہ چلتا تو وہ انہیں کہاں بھیجتے؟ یعنی کوئی نیڈی ہے تو اس کو کہاں بھیجتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بمورخین سے مورخین میں مطابق جب بھی کسی مستحق اور ضرورت مند کا علم ہوتا تو وہ انہیں امداد کی غرض سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجتے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ دل کھول کر مستحقین کی مدد فرماتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس غریبوں کو بھیج دیتے تھے اور وہ پھر ان کی دل کھول کر مدد کرتی تھی۔ 38، زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیسے آئے؟ زید بن حارث جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ کیسے ان کے پاس آئے؟ جواب، زید بن حارثہ نام کا ایک نو عمر عرب لڑکا مکہ معظمہ کی منڈی میں بطور غلام فروخت کیا گیا، جسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خرید لیا اور اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذاتی خدمت گاری کے لیے پیش کر دیا۔ یعنی خریدنے والی حضرت خدیجہ ہیں، ان کو غلاموں کی منڈی سے خریدا، بیکاز اس دور میں غلام بکا کرتے تھے، جس طرح چیزیں بکتی ہیں اس طرح انسان بکا کرتے تھے۔ تو زید بن حارثہ بک رہے تھے وہاں پر غلام کی حیثیت سے، تو حضرت خدیجہ نے خریدا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایز اے خادم ان کو گفٹ کر دیا۔ کوشچن نمبر 39، زید بن حارثہ کے والد کس قبیلے کے سردار تھے؟ جواب، قبیلہ کلب قبیلے کے سردار تھے کون؟ حضرت زید بن حارثہ کے والد۔ کوشچن نمبر 40، زید بن حارثہ کے والد گمشدہ بیٹے کو لینے مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کیا پیش آیا؟ یعنی جب ان کو خبر ہوئی کہ میرا بیٹا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو وہ کیا وہاں پر کیا واقعہ رونما ہوا؟ جواب،
زید بن حارثہ کے والد ایک بھاری رقم لے کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اپنی بپتا سنائی تو رحمت للعالمین از حد متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کو زر فدیہ ادا کر کے اس طرح واپس خریدنے کی بجائے ایک اور بہتر صورت یہ ہے کہ بچے سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ اسے بغیر قیمت ہٹا کے ایک کوڑی ادا کیے بغیر بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آتے ہی اپنے والد کو پہچان لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم اپنے والد کے ہمراہ جانا چاہتے ہو؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، آپ نے مجھ سے جس محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس بطور غلام رہنے کو اپنے والد محترم کے گھر بطور آقا کے زندگی گزارنے پر ترجیح دیتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متاثر کن جملے سے جواب سے اس قدر جذبات میں آئے، کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کعبے کے صحن میں لے گئے اور علی الاعلان یعنی علی الاعلان زور سے اناؤنسمنٹ کی، میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اسے اپنے بیٹے کی طور پر اپنا اپناتا ہوں، یعنی کہ میں اسے اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں اور آج سے غلامی سے اسے آزاد کرتا ہوں۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم بھاری دل کے ساتھ واپس گئے، مگر انہیں اس بات کا مکمل اطمینان تھا کہ ان کا بیٹے کے فلاح و بہبود اور پرورش کا بہترین خیال رکھا جائے گا۔ یعنی معاملہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ جو تھے غلام کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لیکن جو رویہ، جو اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو محبت اور شفقت ملی ہے آپ حضرت زید بن حارثہ کو، تو وہ غلامی کو پسند کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، بنسبت یہ کہ وہ اپنے گھر میں جا کر آقا بن کر رہے ہیں، یعنی کیونکہ کلب قبیلے کے وہ سردار ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے جو والد ہیں، تو وہ کون ہے؟ قبیلے کے سردار ہے، قبیلے کلب کے سردار ہیں، اسٹل وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی زیادہ پسند ہے کہ میں جا کر آپ کے ساتھ کہاں پر رہوں، آقا بن کر رہوں۔ تو یہ بات جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا ہی بنا لیا۔ کوشچن نمبر 41، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سابق شوہروں سے کتنے بچے تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ جواب، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سابق شوہروں سے 2 بچے تھے، ایک شوہر سے بیٹا تھا جبکہ دوسرے شوہر سے بیٹی تھی۔ کہاں رہتے تھے؟ دونوں بچوں کا نام ہند تھا۔ دونوں بچے اپنے اپنے والد کے خاندان والوں کے پاس ہی رہتے تھے، یعنی وہ دونوں بچے ددیال میں رہتے تھے، دونوں ہی بچوں کا نام ہند تھا، لیکن ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا، بیٹے کا نام بھی ہند، بیٹی کا نام بھی ہند، اور 2 شوہر تھے، 2 بیٹے تھے، 2 بچے تھے۔ کوشچن نمبر 42، کیا وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آتے تھے؟ یعنی وہ بچے جو پہلے شوہر سے تھے، کیا وہ ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے؟ جواب، کبھی کبھی یہ بچے اپنے والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ ساتھ تحائف بھی دیتی، بہت سارے گفٹس دیتی، بہت محبت کرتی، ان سے پیار کرتی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہند ابن ابی حالہ اپنے سوتیلے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ازحد مانوس ہو گیا تھا، بار بار آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بہت زیادہ انسیت ہو گئی، مانوس ہو گیا، بہت محبت ہو گئی اسے، اور مطلب اس بچے کا نام تھا ہند بن ابی حالہ، یعنی جو ان کے شوہر ابی حالہ ہیں ان کا بیٹا۔ کوشچن نمبر 43، کون سی عیسوی سال تھا جب ایک ہولناک طوفان کی آمد سے آگ کی چنگاریاں کعبے کے پروں پر گری اور کعبے کی پوری عمارت جل گئی؟ یعنی کس عیسوی سال میں ایسا ہوا کہ طوفان کے ذریعے سے جو آگ لگی
تو وہ چنگاریوں نے خانہ کعبہ کو کیا کر دیا؟ جلا کر خاکستر کر دیا۔ جواب ہے 605 605 عیسوی میں۔ کوشچن نمبر 44، کعبے کی تعمیر کے لیے مکہ معظمہ کے ہر شہری کو کیا کیا کہا گیا؟ مطلب جب کعبے کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تو کیا اعلان کیا گیا؟ کعبے کی تعمیر کے لیے مکہ معظمہ کے ہر شہری کو کہا گیا کہ وہ چندہ جمع کرائے اور قسم دے کر اعلان دے کہ اعلان کر دیا گیا کہ اس متبرک اور پاکیزہ عمارت کی تعمیر کے لیے صرف اور صرف نیک کمائی پیش کی جائے، جبکہ طوائفوں اور سود خوروں کو اس تعمیر کے لیے چندہ دینے سے مکمل طور پر منع کر دیا گیا۔ یعنی جو یہ تو ابھی یہ مشرکان مکہ کے دور کی بات ہے، یہ اسلام کے دور کی بات نہیں ہے۔ جب عمارت خستہ ہو گئی تو جب اس کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا ہوا تو اعلان کر دیا گیا کہ اس میں پاکیزہ کمائی لگے گی، سود خوروں کی طوائفوں کی کمائی اس میں نہیں آنا چاہیے، اور یہ وعدہ لیا گیا کہ کوئی اس میں ناپاک کمائی شامل نہ فرمائے۔ کوشچن نمبر 45، کعبے کے نئے سرے سے تعمیر کے کام سے ان کے دل کا کیا حال تھا؟ یعنی کعبے کو اب دوبارہ سے ڈیمولش کرنا ہے، پوری طرح سے منہدم کرنا ہے اور پھر سے اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے، تو وہ جو خوف اور جو ڈر تھا لوگوں کے دل میں، تو اس کا تذکرہ پوچھا گیا ہے۔ جواب، کعبے کی تعمیر کوئی آسان کام نہ تھی۔ نئی تعمیر سے پہلے بچی کچی عمارت کو گرانا اور ملبہ ہٹانا ضروری تھا۔ خدا کے گھر کی شکستہ دیواروں پر ضربے لگانے کا یعنی ہٹ کرنے کا محض خیال اور تصور ہی ان لوگوں کے لیے خطرناک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کا ایک معزز بوڑھا آگے بڑھا اور اس نے کعبے کے بچے کچے کھنڈرات کو صاف کرنے کے لیے پہلی ضرب لگا کر اس کی صفائی کا آغاز کیا۔ اس نے چند اور ضربیں لگائیں اور پھر وہ اچانک رک گیا اور کہنے لگا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کی رات انتظار کر لیتے ہیں، اگر رب تعالی جل شانہ کی مرضی ہمارے ارادے میں شامل ہے تو توکل تو تو کل انشاءاللہ تو کل کیا کریں گے؟ صبح تک کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا، یوں ہم کعبے کے نئے سرے سے تعمیر کا کام مکمل خوشی اور لگن کے ساتھ شروع کر دیں گے۔ یعنی مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ ابراہہ آیا تھا کعبے کو ڈھانے کی نیت سے، تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حال کیا اور کس طرح سے وہ عذاب میں مبتلا ہوا، تو ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم بھی کعبے کو ڈھانے کے، حالانکہ انٹینشن درست ہے، نیت درست تھی کہ اس کو دوبارہ سے بنانا ہے، لیکن پھر بھی ان کو ایک خوف تھا کہ کہیں ہم پر وہ عذاب نہ آ جائے جو ابراہہ پر آ چکا تھا، فیل والوں پر جو عذاب آیا تھا۔ تو اب یہ سارے کے سارے ڈر رہے تھے کہ پہلے نئی عمارت بنانے سے پہلے اس کو ڈیمولش کرنا، اس کو ہٹانا ضروری ہے، اب اس کام کو کون کرے، اس کو شروعات کون کرے؟ تو ایک بوڑھا شخص تھا مطلب مکہ میں، اس نے کعبے کے اوپر ایک دو ضربے لگائیں اور وہاں سے کچھ ملبہ ہٹایا، وہاں سے صفائی کی اور کہا کہ ہم ویٹ کر لیتے ہیں کل تک، اگر کچھ عذاب آنا ہوگا تو کل تک آ جائے گا، ادروائز اگر کوئی عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہے، پھر ہم انشاءاللہ خوشی سے پھر اس کام کو کیا کریں گے؟ مکمل کر دیں گے۔ کوشچن نمبر 46، کعبے کی عمارت کی دیواروں کے بیرونی جانب کتنے بت آراستہ کیے گئے تھے اور اندرونی جانب کیا تھا؟ یعنی باہر کی طرف کعبے کے کیا تھا اور اندر کی طرف کیا تھا؟ کعبے کی عمارت کے دیوار کے بیرونی جانب 360 بت، 360 بت، یعنی کہ جو آئیڈل تھے 360 تھے، آراستہ کیے گئے تھے، جبکہ اندرونی جانب نہایت خوبصورت تصاویریں لگائی گئی تھی، بہت سارے فریمز تھے، تصویریں تھیں اندر کی طرف، اور باہر 360 بت تھے۔ کوشچن نمبر 47، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیواروں کی ان تصاویر کو صاف کرا دیا؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبے کی دیواروں کی ان تصاویر کو صاف کروا دیا، کیونکہ اب جو کعبے کی جو اتھارٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام فتح مکہ کے بعد یہ کیا کہ وہاں کے بتوں کو گرایا اور ان کی تصاویر کو وہاں سے ہٹا دیا۔ کوشچن نمبر 48، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے ذرائع کی روح سے حجر اسود کو کون اپنے ہمراہ لایا تھا؟
کون لے کر آیا تھا؟ شروع میں اس کا رنگ کیسا تھا؟ جواب، حضرت آدم امام بخاری اور دوسرے ذرائع کے مروع سے حجر اسود کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور شروع میں اس کا رنگ سفید تھا، یعنی لانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی ابو البشر آپ حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے ہیں جنت سے، وہ پتھر سفید رنگ کا تھا شروع میں، پھر اس کے بعد یہ سیاہ ہو گیا لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں۔ کوشچن نمبر 49، اللہ کا گھر جسے بڑی پاکیزگی کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا، اس میں لاتعداد بتوں کی رہائش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح کو کیسا لگا ہوگا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس بات پر غور و فکر فرمانے لگے؟ جواب، یعنی اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں، یہ گھر اللہ کا ہے لیکن اس میں رکھ دیے گئے تھے بت، اور بت بھی ایک دو نہیں 360 بت رکھ دیے گئے، بہت ساری تصاویر نصب کر دی گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑے غمگین ہوئے کہ گھر اللہ کا ہے اور اس میں پوجا کس کی جا رہی ہے؟ غیر اللہ کی۔ تو اس صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح کو ضرور صدمہ پہنچا ہوگا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غور کرنے لگے کہ کیا اپنے ہاتھ سے بنائے گئے بت کو خدا اور قابل تعظیم سمجھنا جائز ہے، سمجھا جانا چاہیے؟ یعنی کہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جا رہا ہے، جن بتوں کی خود تخلیق کی جا رہی ہے، ان کو اپنا خالق مان لینا، ان کو اپنا معبود مان لینا، کس قسم کا اس میں لاجک ہے؟ کیسی یہ منطق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے غور و فکر میں لگ گئے۔ کوشچن نمبر 50، زید ابن عمرو ابن نوفل کس کے رشتہ دار تھے؟ جواب، زید ابن عمرو ابن نوفل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ریلیٹو تھے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے سیرہ کے 31 سے لے کر 50 تک 20 کوشچنز مکمل ہوئے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔